السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ رانا ثناء اللہ بہت سخت ہے پریشان۔ یہ آج آپ کو بتائیں گے ہم اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنے والے ہیں۔ آج کل میں جرمنی میں ہوں، کچھ پاکستانیوں سے ملا ہوں، کل بھی ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے جب ان کے تاثرات پوچھے اس پر بھی میں بتاؤں گا کہ پاکستان کے لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پہ جو جرمنی میں ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاکستانی اے، بہت پریشان ہے پاکستان کے بارے میں، اور جہاں بھی میں بیٹھا، کل اصل میں ایک شادی تھی یہاں پہ ہیمبرگ میں بھی وہاں پہ شامل تھا، تو سیاست کی باتیں ہو رہی تھی، پاکستان کے حالات پہ بات چیت چل رہی تھی، اور لوگ جو ہے پاکستان کے بارے میں اس لیے بھی پریشان ہیں، لوگوں کی پراپرٹی وہاں پہ ہے، لوگوں کی جائیداد ہے، کئیوں کے بہن بھائی وہاں پہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ پاکستان کی کرنسی کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، اور کئی لوگوں نے وہاں پہ رقم بھی لگائی ہوئی تھی، کئیوں نے قومی بچت میں جمع کروائی ہوئی تھی، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ادھر سے یورو پاؤنڈ بھیج کے۔ تو وہ جو بھی لوگ ملے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں دی۔ کوئی کہہ رہا تھا خانہ جنگی لگے گی پاکستان میں پھر ٹھیک ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا مذہب کو اور سیاست کو علیحدہ کرو پھر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، کوئی یہ بھی بتا رہا تھا کہ پاکستان میں فوج جو ہے، جو جرنیل ہیں، انہوں نے آج تک پاکستان کی قوم کو بیوقوف بنائے رکھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دو ادارے ٹھیک ہو جائے، ان کا احتساب ہو تو سیاستدان خود بخود ٹھیک ہو جائے گے، عدلیہ اور فوج کے متعلق لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ اس طرح کی باتیں سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ ہماری جو سیاست ہے اس پہ جتنی مرضی بحث کر لیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ آپ دیکھتی ہے کہ یہ مختلف ٹی وی چینل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ صبح سے شام تک بحث چلتی ہے، اور پھر وہاں نتیجے کوئی آج تک آپ کو ایسے نہیں ملے جس سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ لوگ ایسے بھی ملے جو کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم ان ممالک میں آ گئے ہیں اور یہاں پہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ایک دوست کہنے لگے کہ پاکستان میں گیا تھا اور وہاں پہ میں جس ریسٹورنٹ میں گیا ہوں فل تھا، پتہ نہیں کتنا انتظار بھی کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے کوئی سیٹ ملتی تھی وہاں پہ۔ وہ جو بات کر رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیسے جو ہے، دولت جو ہے وہ ہے کافی زیادہ، مگر میرا خیال ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں نہیں ہے، بلیک منی زیادہ ہے، اسی وجہ سے لوگ جو ہے نہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں، نہ کئی لوگوں کو بینکوں پہ اعتبار ہے، انہوں نے خود ہی کوئی بندوبست کیے ہوئے ہیں پیسے رکھنے کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور مہنگائی کی جب بات ہوئی تو وہ کہنے لگے مہنگائی تو کافی ہے، اگر یورپ سے جا کے آپ کو یہ لگے کہ چیزیں بہت مہنگی ہیں تو میرا خیال ہے پھر پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی کافی مشکلات ہوں گی، جو عام طبقہ ہے جن کے پاس نارمل زندگی گزارنے کے لیے روزگار ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو پاکستان سے ابھی صاحب آئے تھے وہ کہنے لگے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی حال نہیں۔ وہاں پہ عمران خان کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی جہاں سے مرضی آپ پوچھ لے، ہر بندہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دے، اور یہی ان کی موت ہے پی ڈی ایم کی کہ یہ ووٹ نہیں کرواتے، اور ووٹ نہ کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اگر پلے کچھ نہیں تو ووٹ ہم نے کروا دیے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لوگ جو چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی مطمئن نہیں تھے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اس لیے مطمئن نہیں تھے، نہ پہلے سے مطمئن تھے نہ اس سے مطمئن، انہوں نے کہا جی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے اور یہ اسی طرح ملک کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے چیف جسٹس تھا، چیف آف آرمی اسٹاف تھا۔ عدالتوں کے بارے میں کہا گیا کہ جناب بالکل زیرو ہے، کوئی ان کا ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی عدل و انصاف نظر آ رہا ہو۔ یہ میں نے لوگوں کے تاثرات آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو رانا ثناء اللہ کے بارے میں ایک نیوز آج کل چل رہی ہے کہ رانا صاحب کی بھی سپاری دے دی گئی ہے۔ جب
تھوڑی سی اس کی میں نے انکوائری کی، کچھ انسان خود بھی سوچتا ہے کہ کیوں رانا صاحب کی اب ضرورت کیوں نہیں ہے، کافی ظلم اس سے کروائے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو استعمال کر لیتے ہیں، جن طاقتوں کے ذریعے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب ان کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کوئی بندہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس اب اس کے دماغ میں کافی کچھ آ چکا ہے، کافی جو جرائم کروائے گئے ہیں وہ اس کے پاس محفوظ ہے اس کے دماغ میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کو راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ کوئی ایسی بات کل کو نہ کرے کہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ یہ رانا صاحب جو ہے، ان کا جو تعلق ہے ارشد شریف قتل کیس میں بھی سنا جا رہا ہے کہ ان کا نام آ رہا تھا۔ ان کے جو حالات ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور کل جب رانا صاحب سے یہ چیز پوچھی گئی تو ان کی اوپر سے ہوں اور نیچے سے پوں نکل گئی۔ اپنی موت جب نظر انسان کو آتی ہے تو پھر ظاہر ہے پریشانی تو بن جاتی ہے نا۔ ہوا یہ ہے کہ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور میں جب ضیاء الحق کا ہیلی کاپٹر گرا، پلین گرا، تو اس میں امریکن سفیر بھی شامل تھا، مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے لیے انسانوں کی اہمیت نہیں اتنی ہوتی، کام کی اہمیت ہوتی ہے کہ جب ان کا کام نکل آتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رانا ثناء اللہ ہے یا یہ شہباز شریف ہے یا یہ عمران خان ہے یا یہ نواز شریف ہے۔ اگر ان کا مقصد حل نہیں ہوتا تو ان کے لیے وہ بندہ بیکار ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کے پاس اتنی کمزوریاں ان جرنیلوں کی جا چکی ہے، اتنی کمزوریاں سیاستدانوں کی تو نہیں میں کہہ سکتا مگر اور بھی لوگوں کی ہیں کہ یہ ان کے لیے کل کو مسئلہ بن سکتا ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو کھڑکا کے تو کیس عمران خان پہ ڈال دیں گے، عمران خان کے پہ تو بعد میں ڈال لیں گے، مگر رانا صاحب تو اب مصیبت میں پڑ گئے، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے رانا نے اپنی۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جیسے میں بتاتا ہوتا ہوں کہ بڑی عید سے ایک دن پہلے بکرے کو چھریاں نظر آتی، اب رانے کو بھی چھریاں نظر آ رہی۔ یہ بھی غلط فہمی اپنی دور کر لے کہ نواز شریف رانا کا مخلص ہے یا شہباز شریف یا مریم یا دوسرے تیسرے یہ فیملی کوئی رانے کے ساتھ اتنی مخلص ہو کہ بڑی رانے کی ضرورت ہے ان کو۔ آپ کے علم میں یہ بھی میں لا دیتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر ہمارے گرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں فوجی افیسر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر گر گیا اس کے اوپر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر بھی کیس ہو جاتا ہے۔ ایک بریک لیتے، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ، اور پھر کوئی انکوائری ہو ہیلی کاپٹر کی، گرا، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہاں گرا، کیا ہوا، ہاں کسی نے اس کی صحیح انفارمیشن دی ہے تو اس پہ کیس ڈال دو، اس کو پکڑ لو کہ جناب اگر اس نے پوچھ لیا کہ جناب یہ ہیلی کاپٹر گرا کیسے، اور پھر اگر کوئی جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف وہ باجوہ تھا اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے پاس 12 ارب کہاں سے آئے ہیں، 12 ارب کا نہیں پوچھنا کہ آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، جس نے یہ بات لیک کی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر۔ یہ ہمارے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو رانا صاحب کی میرا خیال اب ان کو ضرورت نہیں رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ کب ان کی طرف چکر لگاتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ دیر نہیں ہے، اس خبر کو جیسے ہی نکلی ہے وقت پڑ گیا پاکستان میں بھی، رانے کے ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا۔ اب اس میں ایک اور تیسری چیز میں بتا دوں کہ جب اس طرح کی افواہ اڑتی ہے تو چاہے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا بندہ ہی کام دکھایا جائے، لیکن اب کئیوں کو موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح کی خبر سوشل میڈیا پہ جب چل جاتی ہے، یا میڈیا پہ تو نہیں آپ نے شاید سنی ہو، تو وہاں پہ اب کئی لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کئی ہوں گے عمران خان کے دشمن ہیں، وہ چاہیں گے کہ رانے کو کھڑکا کے تو عمران خان پہ ملبہ ڈال دیا جائے۔ ہمارے ملک میں تو ملبہ ہی ڈالنا ہوتا ہے نا، کبھی کسی کوئی تقریر کر دے تو اس پہ بھی ڈال دیتے، جس طرح آج کل ایف آئی آروں کا سیزن چلا ہوا ہے، اور روزانہ 2-4 ایف آئی آر پی ٹی آئی کے لوگوں پہ ہوتی ہے، تقریر کی اس پہ بھی ایف آئی آر، راستہ روکا ایف آئی آر، یہ کیا وہ کیا، سب ایف آئی آر۔ یہ حالات ہے، میں نے تھوڑے سے آپ کو بیان کر دیا، کھل کے میں نے نہیں بتایا، مگر سب کچھ ممکن ہے۔ اگر بے نظیر قتل ہو سکتی ہے لیاقت علی، تو رانا کیا چیز ہے؟ اس لیے رانا صاحب اپنی حفاظت کرے، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں، ہم تو آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی پتا کہ آپ نے جو جو کام کیے ہوئے ہیں، جس طرح آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، یا جس طرح آپ پہ قتل کے الزامات بھی ہیں، وہ آپ کے علم میں ہے۔ عمران خان نے بھی اس دن کہا تھا کہ عابد شیر علی کے والد نے کہا تھا کہ اس نے 18 قتل کیے ہوئے، تو ہو سکتا ہے اسلام میں بھی قتل کا بدلہ قتل ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایک فیصلہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک اوپر فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ سیاست اب چھوڑ کے نہ جتنی جلدی ہو انگلینڈ آ جائے، جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ہے تو جو جان ہے تو جہان ہے، تو یہ ہمارے چینل سے آپ کو صرف مشورہ دیا جا رہا ہے۔ انگلینڈ آ کے تو نواز شریف کے پاس وہاں پہ آ کے بیٹھیں، سیاسی پناہ کا کیس کروائیں، کیونکہ آپ کے متعلق تو جس طرح افواہ چل رہی ہے، یہ واقعی آپ کا کیس بھی بنتا ہے، اور وہاں پہ آ کے زندگی گزارے، کیونکہ آپ وہاں پہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ مشورہ مفت ہم نے دے دیا آپ کو۔ اچھا جی، عمران خان پہ کیس پر کیس، کیس پر کیس ڈالے جا رہے ہیں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی قانونی ٹیم، میں پچھلے دنوں یہ بتایا تھا کہ وہ کیوں نہیں یہ سب کیسوں کو اکٹھا کر کے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جتنے کیس ہے یہ جھوٹے بنے ہوئے اور غلط ہے، اور ان کو اکٹھا کیا جائے، جو بھی پیشی ہو وہ ہمارے ساتھ ایک دفعہ مکمکا کیا جائے، جو بھی کیس سننا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کے اوپر آپ 75 کیس کر دیں، اور عدالتوں سے ہماری جو ہے وہ آج بھی وہ ظفر اقبال جو جج نون لیگ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی عمران خان خود پیش ہو۔ یہ اس طرح کے حرام خور جو جج ہے نا، یہ پالتو پالے ہوئے انہوں نے نون لیگ والوں نے، ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو پھر استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں پچھلے دنوں جو جس جج کا ایشو چلا ہوا تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، پھر اس کو مروا بھی دیا، تو ان کے لیے بندہ مروانا رانا صاحب کوئی کام نہیں، آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ آپ کو کب یہ کسی ہیلی کاپٹر میں موت کے فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، کسی جہاز میں کرتے ہیں، یہ اب آپ کی قسمت ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جو خبر نکلتی ہے وہ غلط نہیں نکلتی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی خبر نکلی تھی، پھر اس پر ہو گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بچ گیا۔ تو اب بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، دیکھتے ہیں۔ تو اب جناب یہ عمران خان کل سے کہہ رہا ہے کہ میں بدھ سے اپنا پروگرام جاری رکھوں گا، اور پشاور سے لوگ آ گئے، کشمیر سے لوگ آ گئے عمران خان کے تحفظ کے لیے، اور وہاں پہ اب اتنے لوگوں کو دیکھ کے پولیس کی جو حالت ہو جاتی ہے وہ سب کو بدلا۔ میں پولیس کو یہ کہہ دیتا ہوں اپنے طور پہ کہ دیکھو یہ پاکستانی قوم کا احترام کرے، یہ نوکری کوئی اور دیکھ لے، مگر اس طرح عوام پہ کچھ ایسا ظلم نہ کرے رانا کے کہنے کے اوپر کہ کل کو آپ اپنی بھی کوئی انکوائریاں شروع کرا دیں، عوام کے ہاتھ آ جائے اور وہ پھر آپ کا احتساب کرے، اور یہ جج بھی ہوش کے ناخن لے جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک نہ ایک دن تو پاکستان میں انقلاب آنا، اس کے بغیر تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب رانا ہمارے مشورے پہ عمل کرتا ہے یا پھر بہرحال جہاں کسی کی موت آئی ہوتی ہے وہیں پہ رہتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ سکیں۔